محمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور اس دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملاً اے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرنے والے نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑی دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل سادہ احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور اج انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت عبداللہ بن محمد رازی شعرانی رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے اندے رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی سچے درویشاں صوفیاں دی شان بیان کیتی ہے کہ اے او لوگ نے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم انہاں نوں ہوئے گا، اس لئی کہ نہ دوستی دا حق ادا کیتا اور دلوں میں نہ دوستی لائی، ماسوا اللہ تو قلب نکل گئے۔ میرے پیجے پروگرام کرنا سنت و درود کے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی ہی حاصل کی اور جدوں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نے اپنے دیدار دی نعمت نوازیا۔ اے اللہ والے جی دے بارے رب سنے فرمایا نہ دنیا جنہاں کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانو چاہیے اگر اللہ پاک دے دوستاں داخل ہونا چاہنے ہیں اور الحمدللہ جڑی ازلی روز الست دیا سعید الفطرت روحاں نے سلیم الفطرت روحاں نے جنہاں روز الستو برب قوم دے جواب چ زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا سکا اور دنیا دکھائیاں نعمتاں دے پیچھے نہیں سی دوڑے بلکہ قلب خدا مست ہو گئے سکے۔ یہ لوگ دنیا چ بھی آ کے خدا مستی رہندے ہیں، طلبے مولا چ رہندے تلاش مولا چ رہندے، لیکن جڑی اصلی شکیل فطرت روحاں نے کور چشم نے بدبخت ہے یہ دنیا چ بھی آ کے خیر اپنے ہون یا پرائے ہون انہاں جنی مرضی تسی نصیحت کرو جنی مرضی انہاں اللہ دا پیغام پہنچاؤ یہ نہیں قبول دے۔ دنیا طرف خواہشات دے پیچھے لگے رہندے رہے، خواہشات نفسانی ہی انسان نو تباہ و برباد کر دیاں۔ رب سونے اس واسطے خواہشاں تو بچنے دی تعلیم دیتی ہے۔ طالبان دنیا خواہشاں نو اپنا رب بنا لیندے رہندے دن رات انہاں دی تکمیل واسطے لگے رہندے ہیں اور خواہشاں وہ ہے کہ کسی خواہش دا کوئی پیٹ ہی ہے نہیں۔ اور نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا انسان دا دشمن ہے، بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، یزید ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو ہلاک کردا دنیا دی محبت مبتلا کر کے۔ حالانکہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانوں دنیا دی محبت تو بچن دی تعلیم دیتی ہے۔ حضور فرماندے صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیثاں دے اندر آپ فرماندے کہ دنیا مردار ہے، طالب کتے نے دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کفر واسطے جنت ہے۔
تو سانو چاہیے اگر اسی طالب مولا بننا چاہنے ہیں تو طالبان دنیا تو الگ ہو جائے، طالب عقبہ تو الگ ہو جائے، انہیں غافلہ تو لگ رہی ہے جی ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ گئے۔ حضور بابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو منے، سچے اللہ والے کی کوشش ہے، غافل مخلوق سن نہ جانیے اسی انہوں نہ جانیے ساڈے آسے ساڈا اللہ کافی ہے۔ اللہ سونا ہر ویلے ساڈے کول ہے، ساڈے نال ہے، اندر باہر زار باطن سجے کھبے، اللہ پاک اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ تو قرآن کریم رب سنے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، تسی کیوں غور نہیں کرتے میں تھوڑے نفساں وچ ہے۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نوں اپنے اندر وچ۔ حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے ہیں یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، تے غلام فرید دا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضرت بابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ٹونڈ دی پھرا میں جنگل ویلے پر رانجھن یار بکل وچ کھیلے، رب ساتھ وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، سانو چاہیے اندر دیاں اکھاں بیدار کریے، جب تک ساڑھے ظاہری حواس معطل نہیں ہوندے باطنی بیدار نہیں ہون گے، کیونکہ ساڑھی ظاہری اکھاں ساڑھا جسم جڑا ہے کہ ٹائم سپیش کسے سکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن روح انہاں تو آزاد ہے۔ کثرت مجاہدہ اور عمل قرآن و سنت نے نعمتاں ملن گیا تے سانو چاہیے ماسوا اللہ تو قلب فارغ ہو جائے اور ادھر نکلیے کوشش بھی کریے اندر خیال نہ آئے، یعنی فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے، پھر اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نو ماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں کثافتاں تو خالی کریے اور اپنے زور مال نسب تو نکل گئے خالی الذہن ہو گئے، خالی القلب ہو گئے، سچے اللہ والے دی بارگاہ حاضر ہوئیے، سچے اللہ والے جڑے حزب اللہ دے مجاہد نے، صحیح العقیدہ نے، زندہ دل مردہ نفس نے، ظاہری باطنی نور علوم نبوت دے وارث نے، متقی سرفروش بت شکن بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں اور شیطانی استھانہ دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہوئیے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کریے، انہوں کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کریے، چونکہ انہوں نے قلب دے ہوتے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوارت جلیات برس دے رہے اور وہ اللہ سن دی نگاہ چ ہے، انہوں دی صحبت اللہ اسی بھی اللہ سن دی نگاہ چ آ جائیں گے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر نفی اس بات یعنی ذکر کلمہ طیب دے نوری پانی نہ ہدی آبیاری کریے تاکہ اندر ماسوا اللہ دی رغبت تعلقات تو خالی ہو جائے، اندر کوئی ظلماتی لہر نہ رہے، پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات تسبیح کے قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سن دی آخری زندہ کتاب ہے اور یہ آخری پیغام پوری نسل انسانی واسطے ہے، جڑا وحد ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں خیراں اور عروج دا نسخہ کیمی ہے۔ اور قرآن کریم دنیا دے ہر انسان واسطے زندگی دے ہر شعبے واسطے ہر دور واسطے مکمل کامل رہنمائی موجود ہے اور لامحدود علم دا خزانہ ہے بہت بڑا۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا قرآن میں ہو ہوتا زنا مرد مسلمان اللہ کر تجھ کو ہوتا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، مسلم امہ نے قرآن پاک نے چھڈیا عمل قرآن و سنت نے چھڈیا تے زوال دا شکار ہوئی ہے۔
یہ عمل ہی عروج ادھر عروج حاصل ہوئے گا الحمدللہ۔ اسلام دی نشاط و ثانیہ شروع ہو گئی ہے اور نوجوانوں دے اندر قرآن دی رغبت طلب محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اگلا دور اسلام دا دور ہے، پاکستان دا دور ہے، عالم اسلام دا دور ہے۔ تو سانو چاہیے کٹ کھان کٹ سون کٹ بولنا اور کٹ غافلوں نے ملن دی عادت بنائیے، خوب مجاہدات کریے کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے۔ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح لطائف باطن جی پرواز کر رہے، روح باطن جی پرواز کر کے باطنی اولیاء اللہ دی کچہریاں چ محفلاں چ مجلساں وچ حاضر ہوئے اور نیک جنات روا ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں نصیب ہون، آسمانہ دی سیر لوح محفوظ دا مطالعہ نصیب ہوئے۔ اور پھر روح باطن سے اللہ طرف دوڑے۔ میرے رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیری انتہا تیرا رب ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ اور روح باطن سے پرواز کردیا ہوا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کا شرف حاصل کر دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدن حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ رب سونے قرآن پاک دسیا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ جے ماسو اللہ تو نکلاں گے کلمہ تے پھر یہ نعمت حاصل ہون گے، اور یہی سچے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا انہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہوں اللہ والیاں وچوں حضرت عبداللہ بن محمد رازی شعرانی رحمتہ علیہ نے جڑے رہن والے سگے تے نیشہ پور میں جا کے آپ بڑے ہوئے سے، حضرت جنید، حضرت ابو عثمان، حضرت رویم، حضرت سمنون، حضرت ابو علی جرجانی، حضرت محمد حامد، حضرت محمد بن فضل، اور ان تو علاوہ دوجے بڑے بڑے اللہ والیاں کو خز فیض کیتا انہوں نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ حضرت ابو عثمان حری رحمۃ اللہ دے مرید سگے، حضرت ابو عثمان انہوں دی بڑی عزت کر دے سکے کیونکہ آپ بڑے سکا محدث سکے۔ حضرت عبداللہ رازی شعرانی رحمتہ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ عارف اللہ عارف جڑا اللہ سونے نے مخلوق دی موافقت دے مطابق نہیں پوجدا بلکہ وہ خالق دی موافقت اور محض اللہ سونے دے حکم دے اتے کام کردا ہے۔ پھر آپ فرما دے کہ معرفت اس پردے نو پھاڑ دے جڑی بندے اور اللہ درمیان ہے، یعنی نور عرفان الہی جڑا اور اللہ بندے درمیان جڑے نور ظلمت دے 70,000 پردے ہیں انہوں نے جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ اور اس کے مولا دا کمال حاصل ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے ایمان والے رب سبحانہ نے جنون عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی وال خانے کی وارفت گنا۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور امر قرآن و سنت، نور خدمت خلق، نور دوام قلب و ذکر حضور، ہر نور عرفان الہی ہی انسان نو کامیابی عطا فرماؤں ہے اور اللہ دی بارگاہ تک پہنچاؤں دے۔ حضرت عبداللہ رازی شعرانی فرماندے نے کہ شکایت تنگ دلی یہ معرفت دی کمی نہ پیدا ہوندی ہے اور ود جاندی ہے، یعنی جڑا خالق و مخلوق دی شکایتیں لگا رہندا ہے یعنی دراصل اللہ نو پہچانیا ہی نہیں ہوندا، تے جنہیں اللہ سونے نو پہچان لیندا جڑا وہ نہ خالق دی شکایت کردا نہ مخلوق دی شکایت کردا بلکہ سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا بن جاندا، فنا فی توحید اور غرق فی توحید ہو جاندا، حق الیقین، فنا فی ذکر، سلطان الاذکار،
اور فنا فی اللہ دا کمال حاصل کر لوں گے. لیکن جنہوں معرفت نہیں ہے، اللہ سبحانہ پیدا ہی اسے واسطے کیتا ہے. خود قرآن کریم بھی رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اللہ لیعبدون دا معنی یہ لیعرفون ہے، یعنی میں جنہ انسانوں نے اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا. حضرت عبداللہ رازی شعرانی رحمتہ اللہ علیہ دیکھ یہ مختصر تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ماں سو اللہ جو نکلی ہے اور اپنے رب سونے کو پہچانی ہے، اپنے آپ کو پہچانی ہے. جب تک اپنی پہچان نہیں ہوندی رب سونے کی پہچان نہیں ہو سکتی. حدیث پاک سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ اپنے نفس کو پہچانے تحقیق نے اپنے رب کو پہچانے. جب رب سونے بندہ پہچان دا کائنات دی ظاہر و باطن دی ہر چیز دی پہچان ہو جاندی ہے، اور انسان ماسو اللہ تے نکل کے خدا مست ہو جاندہ ہے، حتیٰ کہ دید مولا دی نعمت حاصل کرتا ہے. تو اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما. ماں سو اللہ جو نکل کے قرآن و سنت ضرور دے مطابق قلباً عمل کرنے والا اور قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنا بندہ پڑا. نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دے دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرافلاتوں بابیاں اللہ رسول نفس و شیطان دنیا تو ناواقفاں اور ساڑھے دن موجود ہیں غدار دجالی ایجنٹاں دے غریض منصوبے ناکام فرما. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ.